الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل امن کا پیغام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم پہلو ہے۔ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب مومنوں کو اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر عطا کیا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم دعا کس طریقے سے مانگیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دعائیں قبول ہونے کے کچھ راز ہیں، کچھ پہلو ہیں، کچھ اس کے طریقے ہیں۔ اگر اس طریقے سے مانگی نہ جائے تو پھر دعائیں قبول کیسے ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے، وہ دعا کر رہا ہے، اس نے دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے ہیں، لیکن اس کا دل متوجہ نہیں ہے، اس کی آنکھیں متوجہ نہیں ہے، اس کا پورا کے پورا بدن اگر متوجہ نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا تو مانگ رہا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اور اس کے ہاتھ جو ہے کئی اور جگہ جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہ سر کو کھجا رہا ہے، جس طریقے سے وہ اپنے بدن کو کھجا رہا ہے، جس طریقے سے وہ ادھر ادھر کی طرف دیکھ رہا ہے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اصل دعا نہیں ہے، یہ اصل دعا نہیں ہے۔ یہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور مانگنا اللہ سے مانگنا الگ چیز ہے۔ مانگنا بہت ہی الگ چیز ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں بڑی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اکثر دعاؤں کو پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنا اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، ایک توکل، ایک انسان کے دل میں توکل ہو کہ ضرور یقیناً میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا، اور بالکل دھیان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے جسم کو سکون دے، اپنے ہاتھوں کو سکون دے، اپنی آنکھوں کو سکون دے، اپنے بدن کو، پورے کے پورے بدن کو سکون دے کر کے، سکون حاصل کر کے پھر دعائیں اللہ سے مانگے، کیونکہ دعا ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ کو عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت اللہ کو نماز پسند ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے دعاؤں کو پسند فرمایا کہ میرا بندہ میرے سامنے ایک عاجز ہو کر، ایک گڑ گڑا کر، ایک بھکاری بن کر، ایک فقیر بن کر، ایک اس کے در کا سوالی بن کر کے وہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگتا ہے، پھر میرا رب کی ذات اتنی ورا الورا ہے کہ وہ اتنی اس کی رحمتیں ایسی گردش کرنے لگ جاتی ہے، وہ اس کی عظمتیں اتنی شان، اس کی شان شایان ایسی برسنے لگتی ہے، اس کا نور برسنے لگتا ہے، اور دعا کرنے والے سے، اس کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا، اور مزید احسان اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کیا کہ ہمیں نماز جیسے فریضے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دی، اور اللہ نے بہترین انعام کے طور پر ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر بہترین دعا سورہ فاتحہ کو قرار کیا کہ یہ تمہاری لیے دعا ہے۔ اور مومنوں کو سب سے پہلے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ یعنی اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے ایک انعام ہے، وہ دعا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کرے، کیونکہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے، اور ساری کائنات کا مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کی تعریف شایان تعریف کی جائے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھا جائے،
اس کے بعد پھر اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ اللہ کے سامنے ہم بالکل بے بس ہیں، ہم بھکاری ہیں۔ ایک بھکاری میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک مثال کے طور پر اس بات کو سمجھے کہ ایک بھکاری ہے، جو بھکاری ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ بھکاری اکثر آتے ہیں اور وہ ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، ان کی حالت ہم دیکھتے ہیں تو کافی ماشاءاللہ ہوتی ہے، کافی وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، کئی اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کئی اس میں بوڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کئی سارے ایسے لوگ ہمارے سامنے سے، ہمارے مشاہدے سے گزرتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیکن وہ مانگنے کے جب آتے ہیں تو اتنے متوجہ ہو کر کے مانگتے ہیں، کہتے ہیں بھوک لگی ہے، حالانکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن وہ بار بار کہتے ہیں بھوک لگی ہے، 10-5 روپے جو ہوگے آپ سے جو مدد بن پائے گی وہ دے دیجئے۔ وہ اتنی عاجزی کے ساتھ ہم سے مانگتے ہیں کہ ہمیں ان کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور ہم انہیں کچھ نہ کچھ دے کر کے روانہ کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے ایک اور بھکاری ہمارے پاس میں آتا ہے جسے بہت زیادہ غریبی اس کے خستہ حال نظر آتے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں، پرانے نظر آتے ہیں، میلے کچولے نظر آتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس کے مانگنے کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرف اس کا ہاتھ ہے، لیکن وہ اس کی نظریں کئی اور ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ وہ کہتا ہے کئی اور دیکھتا ہے، کئی وہ اپنے بدن کو کھجاتا ہے، کئی وہ کسی اور کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس کو مانگنے کا اس کے اندر سلیقہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کوئی چھٹا نہیں ہے، آگے چلا جا۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کے سامنے جب کوئی بندہ اس طریقے سے کرتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسا نہیں ہے کہ یہ دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوگی، آپ متوجہ ہو یا نہ ہو، یہ دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وراء الورا ہے، وہ چاہے جس کو چاہے بنا مانگے دے دے، چاہے جس کو مانگ کر بھی نہ دے۔ یہ اس کی عظمتیں ہیں، اس کی شان ہے، اس کی شان کے علاوہ کوئی اور شان ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ میسج یہ آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں اللہ کے واسطے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس عزت کے ساتھ کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ چلیے اب ہم دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیتے ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو اٹھائے گے اور اپنی نظروں کو پست کر لے، اپنے آپ کو اس طریقے سے بیٹھائے کہ جیسے ایک بھکاری ہوتا ہے، بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اس عمل کے ساتھ کہ ایک بچہ ہوتا ہے جو اتنا روتا ہے کہ وہ اپنی بات کو منوا ہی لیتا ہے اور اس کی بات کو ہم مان لیتے ہیں اور اس کے اذن کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسی عاجزی کے ساتھ، اسی بھروسے کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے، پھر اللہ کی شان کو بیان کرے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شایان تعریف فرمائے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا وتقبل دعاء، ربنا مغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی ذنبی ووسیلی فی داری وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہماری بے بسی کو تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ ہماری بے بسی کو تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو بے بس نہیں ہے، اے اللہ تو کن فیکون ہے، جب کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے کا تو سوچتا ہے الہ العالمین تو اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو تو پورا فرما، اے اللہ اس دعا کے اندر جو بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ اس مختصر سی دعا کو محض اپنے کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے دوستو، اجازت دے، ہم آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہو گئے اسی اذن کے ساتھ کہ آپ جس کی مدد کرتے ہیں اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔